ایک سروے کے مطابق وہ 10 چیزیں جن سے لوگ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، ان میں سے ایک پبلک اسپیکنگ بھی ہے، جیسے تقریر کرنا یا لوگوں کے کسی گروپ کے سامنے بات کرنا۔ اور یہ پبلک اسپیکنگ کا خوف سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ون آن ون بات کرتے ہوئے بھی آرام دہ محسوس نہیں کرتے۔ اول تو یہ لوگ کسی سے بات شروع ہی نہیں کر پاتے، اگر بات شروع کر بھی لیں تو انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کو جاری کیسے رکھیں۔ 2-4 سوالوں کے بعد ہی ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں تو ویڈیو دیکھتے رہیے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کسی بھی قسم کے لوگوں سے بات کرنے کے کچھ انتہائی سادہ اور قابل عمل طریقے سیکھ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ آئندہ اپلوڈ ہونے والی تمام معلوماتی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے آپ کسی بھی بندے یا بندی سے بات شروع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو کوئی اچھا سا کمپلیمنٹ دیں۔ جیسے اگر کسی نے کوئی اچھی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرٹ آپ پر بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ نے کہاں سے خریدی؟ یا اگر کسی کے بال اچھے لگ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بال بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، آپ کس حجام کے پاس جاتے ہیں؟ جب شروع میں ہی آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو اگلے بندے پر آپ کا پہلا امپریشن بہت ہی اچھا پڑتا ہے اور اگلا بندہ نہایت خوشی سے آپ کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ آپ کا کمپلیمنٹ جھوٹا یا چیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ نہ ہو کہ کسی بندے کے بال ایسے لگ رہے ہوں کہ جیسے ابھی کسی نے اس کے بالوں میں بم چھوڑا ہے اور آپ اسے جا کر کہنے لگیں کہ آپ کے بال بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ بندہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ میرے بال کیسے اچھے لگ رہے ہیں، میں نے تو 2 دن سے کنگھی ہی نہیں کی۔ لہٰذا بات شروع کرنے سے پہلے اگلے بندے کو بغور دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو چیز بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس پر کمپلیمنٹ کر دیں۔ یہ ٹیکنیک آپ فیس بک، انسٹاگرام یا دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ لوگوں کی پروفائل پکچر یا دوسری تصاویر میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہو اس پر کمپلیمنٹ کر کے اس کی دلچسپی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس سے بات بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کمپلیمنٹ نہیں دینا چاہتے یا اگلے بندے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ اسے کوئی کمپلیمنٹ دیا جا سکتا ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اگلے بندے سے کوئی سوال پوچھ لیجئے۔ لیکن سوال پوچھنے والی تکنیک میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ یہ سوال اس بندے کی ذات سے متعلق نہ ہو۔ جیسے یہ کبھی نہ پوچھیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے یا آپ کیا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی جاب یا کاروبار دوسرے لوگوں کو بتانا پسند نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سوال کر کے آپ گفتگو سے پہلے ہی لوگوں کو اریٹیٹ کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ گفتگو شروع کرنے کے لیے ہمیشہ نیوٹرل سوالات پوچھیے جن کا اگلے بندے کی ذات سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ جیسے یہ پوچھ لیجئے کہ کل والا میچ بہت ہی زبردست تھا، دیکھا آپ نے؟ یا یہ کہ آپ کس طرح کا میوزک پسند کرتے ہیں؟ یا یہ کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ خیال رکھیے کہ آپ کے سوالات بالکل ہی بور نہ ہوں۔ جیسے ہی گفتگو تھوڑی آگے بڑھے تو آپ تھوڑے کلوز اور فنی قسم کے سوالات کر سکتے ہیں، جیسے یہ کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ فلاں مسئلے کو کیسے حل کرتے؟ ظاہر ہے ویسے ہی کرتے جیسے کرنٹ وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ کون سا افلاطون ہیں؟ لیکن سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے کسی چیز پر رائے طلب کریں۔ کسی بھی معاملے پر رائے دینا تقریباً ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے۔ اگر لوگوں سے رائے مانگی جائے تو وہ اپنے آپ کو خاص اور اہم سمجھتے ہیں، اور کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی خاص ہو اور لوگ اس کی رائے کو اہمیت دیں۔ جیسے آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ شہر میں کون سا دکاندار سب سے اچھی مٹھائیاں بناتا ہے، یا پھر میرے سوٹ کے ساتھ یہ والا جوتا اچھا لگے گا یا یہ والا۔ اسی طرح کسی بندے سے معلومات لینا بھی گفتگو شروع کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگلی کلاس کتنے بجے شروع ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اکثر لوگ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اپنی مدد بھی پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ اس طرح کا موقع بہت ہی کم آتا ہے کہ آپ جس بندے یا بندی سے بات کرنا چاہتے ہوں اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت بھی ہو۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے یا بندی کو مدد کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کر خود آفر کر دیجیے۔
جیسے آپ کو لگے کہ اگلا بندہ یا بندی بیٹھنے کے لیے کسی خالی سیٹ کی تلاش میں ہیں اور آپ کے پاس خالی کرسی موجود ہو تو آپ خود انہیں بلا سکتے ہیں یا جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خالی سیٹ ہے، یا اسی طرح کوئی اور مدد وغیرہ۔ اور اگر یہ تینوں طریقے بھی آپ کو مشکل لگتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ یہی روایتی طریقہ ہے کہ اگلی بندی کے پاس جا کر اپنا تعارف کروائیے اور بات چیت شروع کر لیجیے۔ لیکن کسی اجنبی کے پاس جا کر باقاعدہ اپنا تعارف کروانا بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ جو طریقے ویڈیو میں بتائے گئے ہیں وہ بالکل نیچرل سے لگتے ہیں۔ باقاعدہ تعارف سے اجنبیت کا جو تاثر پڑتا ہے وہ کسی بہانے سے بات کرنے میں نہیں آتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کھا جائے تو کیا وہ اور بڑا ہو جائے گا یا پھر ختم ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔